یہ ہے اسلامک میسج آرگنائزیشن۔ ہمارا عزم جدید فریب پر قدیم و جدید ذہنوں کے شبہات کا ازالہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من العلم إن كنتم صادقين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز ناظرین اکرام، اسناد حدیث کے موضوع پر آج کے اس لیکچر میں محمد حسین میمن آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسناد حدیث ایک ایسا موضوع ہے کہ جس نے اسلامی کتابوں کو، جو بنیادی کتابیں قرآن و حدیث، اس کو تمام دوسرے مذاہب کی کتابوں سے ممتاز کر دیا۔ مسلمانوں کے یہ تفاخر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری تو لی ہے، لیکن اس ذمہ داری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایسے مخلص بندوں کو چنا کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن، اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے قربان کر دیا، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اسناد حدیث کے ایک فن کو جو ہے ایک بہترین وجود بخشا، اور یہ فن مسلمانوں کے تفاخر میں سے ایک فخر یا ایک فن ہے، کیونکہ سابقہ امتوں کے اندر جو ان کے جو اسکرپچرز جو تھے اور جو موجود ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ آج اپنے مذہبی کتابوں کو، اسکرپچرز کو زندہ نہیں کر پا رہے۔ روس نے بہت کوشش کی کہ عبرانی زبان کو زندہ کر دے، 50 سال کی محنت شاقہ کے بعد اس نے اس زبان کو زندہ تو کر لیا، مگر عزیزان گرامی بائبل کی حیثیت کو وہ زندہ نہیں کر پائے۔ جو بائبل کی جو حیثیت جو ہے کہ ہر 50 سال یا ہر 40 سال کے اندر ریوائزڈ ورژن پیش کیا جاتا ہے، وہ ریوائزڈ ورژن جو ہے وہ چھانٹی کے لیے تو پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کی صحت کو ثابت کرنے کے لیے ریوائزڈ ورژن جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جس طرح سے قرآن مجید کو اتارا گیا، اسی حالت کے اندر قرآن مجید آج بھی موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان جو صحابہ اکرام لکھتے تھے، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حفظ کیا کرتے تھے اور امت تک پہنچا دیا کرتے تھے، تو وہ تمام طریقے اس قسم کے طریقے تھے کہ باقاعدہ وہ ایک ایسی شکل اختیار کر گئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل حال تھی، اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان اور فرامین ذی شان کو حفاظت بخشی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس دور کے اندر بھی، کہ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لیے ہوئے 1436 سال بیت چکے ہیں، تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکات اور سکنات آج کتب احادیث کے اندر موجود ہے. اس کے خلاف اگر ہم بالکل برعکس جب دیگر مذاہبی کتابوں کو دیکھتے ہیں، کرسچینٹی کو دیکھ لیں، آپ ہندوازم کو دیکھ لیں، بدھزم کو دیکھ لیں، سکھزم کو دیکھ لیں، یہودیت کو دیکھ لیں، جودھزم کو دیکھ لیں، ان کے ہاں جو بھی کتابیں ہیں وہ ان کے پاس اتنے پرزور وثوق دلائل اور براہین اور اسنادی صورت کے اندر موجود نہیں ہے کہ جس طرح سے ہمارے ہاں ایک ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج اسناد کے ساتھ محفوظ ہے. یعنی بآسانی یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ نہیں ہے. تو یہ الحمدللہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی قابل فخر بات ہے. اس میں کوئی کمپلیکس ہونے کا شکار ہونے کا ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو حدیث کو نہیں مانتے وہ کمپلیکس کے شکار ہو جاتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے حدیث میں یہ وہ ہے. یہ تو تفاخر میں سے ایک فخریہ چیز ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نیریٹیوز کے ذریعے، راویان حدیث کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کو اور سکنت کو جو ہے محفوظ کر دیا گیا ہے. اور یہ اعزاز اذان گرامی صرف اسلام کے ہی حصے میں آیا ہے. یہ اعزاز نبیوں میں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں ہی آیا ہے، باقی کسی اور نبی کے حصے میں یہ اعزاز نہیں آیا. آپ دیکھیں نا، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، اسی طرح سے جو ہے جو نوح علیہ السلام پر جو تختیاں اتاری گئی تھیں، اور اسی طریقے سے جو ہے آپ جانتے ہیں کہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے. آج اپنی اصلی حالت کے اندر کوئی شخص بھی ان کتابوں کا دعویٰ نہیں کر سکتا. کہ جائے کہ میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو دیگر مذاہب ہیں اور ان کا تعلق آسمانی کتابوں سے نہیں ہے، ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو آسمانی کتابیں جن کے اوپر دعویٰ کیا جاتا ہے، یا جو ہم مسلمان بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی، ابراہیم علیہ السلام پر صحف اتارے، یہ ساری چیزیں ہم گواہی دیتے ہیں. لیکن آج جس صورت کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے، اس کی آتھینٹیسٹی کوئی ثابت نہیں کر سکتا. برٹانیکا انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے، اکارڈنگ ٹو برٹانیکا انسائکلوپیڈیا، ورژن جو ہے اس کا جو ہے آپ یہ سمجھ لیں 1979 کا ورژن ہے. اس کے اندر باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کی زندگی پر محنت کرنا چھوڑ دینا چاہیے. کیوں؟ کہ ہمارے پاس یسوع مسیح کے صرف 50 دن محفوظ ہیں. یسوع مسیح یعنی مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے 50 دن عیسائیوں کے پاس محفوظ ہیں، جبکہ ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل کی زندگی اور نبوت کے بعد کی زندگی مکمل محفوظ طریقے سے ہمارے پاس موجود ہے. الاصابہ فی تمیز الصحابہ، یہ ایک اذان گرامی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو حافظ ابن حجر، احمد بن علی ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تقریباً 800 سے زیادہ صحابہ اکرام اور دیگر تابعین کو حالات کو اپنی اس کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر جمع کیا ہے. مستشرق اورینٹلسٹ جو ہے، ایک مستشرق جو اس پر مقدمہ لکھتا ہے، اس کے پریفیس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ قابل فخر بات ہے کہ حدیث کے 5 لاکھ راویوں کی زندگی کو بھی اسماء اور رجال کے علم کے ذریعے محفوظ کر دیا گیا ہے. عزیزان گرامی، تاریخ اس بات کے اوپر شاہد ہے. اگر آپ رنگ برنگی چشمے اتار کر حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جتنا علم کا ذخیرہ اسلام کے پاس ہے، قرآن اور حدیث کی صورت میں کے اندر موجود ہے، باقی کسی اور مذہب کے پاس علم کا ذخیرہ دور تک اتنا موجود نہیں ہے. یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے. عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر 3 طریقوں سے حفاظت حدیث کا اہتمام کیا گیا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ پہلا جو طریقہ تھا وہ تھا میمورائزیشن آف نالج، یعنی علم کو حفظ کرنا. اور حفظ کے اندر اتنی قوت تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی اور محدثین اکرام تابعین تبع تابعین کی، کہ ان کے ضبط کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکتیں ڈالی تھی. کیونکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ راویان حدیث
حدیث کے جو راوی ہیں اس کے لیے اہم ترین شرط یہ ہے کہ اس راوی سے روایت کو قبول کیا جائے گا جو ضبط کے اندر معروف ہو. ایسا نہیں ہے کہ حافظہ کمزور ہے، بار بار بھول رہا ہے، بار بار نسیان کا شکار ہو رہا ہے. ضبط کے اندر معروف ہو، اس کا ضبط، اس کی جو ہے میموری اتنی اسٹرانگ ہو کہ وہ فوراً الفاظ حدیث کو اپنے اصل جگہ سے اٹھا کر اور بیان کرنے میں بھی اصل الفاظ نقل کرے. یہ ضبط کی قوت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر بہت تھی. پھر ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین کی جماعت. یہ ایک پوری ایک لمبی ایک اسٹوری ہے. انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیزیں محدثین اکرام کی سیرت کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے ضرور جو ہے وہ بیان کریں گے. ابھی کہنے سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلا جو طریقہ کار تھا حدیث کی حفاظت کا وہ تھا حفظ حدیث، میمورائزیشن آف نالج. یعنی صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے اس کو فوراً اپنی میموری کے اندر جو ہے وہ فٹ کر لیتے. فوراً صحابہ کرام دورہ کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے ہیں، ہم اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا بھی دورہ کرتے تھے. ہم حدیث کو حفظ کرتے تھے. دوسرا طریقہ رہا حدیث کو قلم بند کیا گیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کاتبین وحی تھے، کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جو کتاب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین تھے، ان کی تعداد اپروکسیمیٹلی 60 کے قریب تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لکھا کرتے تھے. صحابہ کرام کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو عربی سے دیگر زبانوں کے اندر ترجمہ کرتے تھے. فارسی ہو گئی اور دیگر جو اس وقت کی جو زبانیں رائج تھیں جیسے کہ عبرانی ہو گئی اور دیگر زبانیں. اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو دیگر زبانوں سے عربی کے اندر اس کو ترجمہ کرتے تھے. کچھ صحابہ کرام اس کام پر مامور تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو دنیا بھر کے اندر پھیلاتے تھے. جیسے بڑے بڑے اس وقت کے جو حاکم تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط لکھ کر ان بڑے بڑے وقت کے جو حاکم جو اس وقت کے جو تھے غیر مسلم تھے ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہنچایا کرتے تھے تاکہ یہ اسلام جو ہے زونل وائز یا ایریا وائز نہ رہ جائے بلکہ اسلام گلوبل اور یونیورسل ہو جائے. اس محنت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کاربند تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ فرمودات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کو جو ہے وہ لکھ کر جو ہے دوسری جگہوں پر ممالک کے اندر بھجوایا کرتے تھے. جیسے کہ مقوقس ہو گیا اور اسی طرح سے نجاشی کا بادشاہ ہو گیا، مقوقس کا بادشاہ ہو گیا. اس طرح سے جو ہے وہ کیسر و کسرا ہو گئے. بڑے بڑے جو اس وقت کے جو بادشاہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کے ذریعے جو ہے ان تک دین اسلام کی دعوت کو پہنچایا. اور یہ خط لکھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے. اور کچھ عزیزان گرامی صحابہ کچھ ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی امہات المومنین سے نقل کرتے تھے اور اس کو بھی وہ قلم بند کر لیا کرتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم گھر میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کس طرح سے ہوا کرتا تھا اپنی بیگمات کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کا کیا حال ہوا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب گھر میں داخل ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ مبارک کیسے ہوتا. یعنی یہ ایک پورا ایک طریقہ تھا جس کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محفوظ کیا تحریر کے ذریعے. یہ ایک الگ گروہ ہے جو حفظ کے حدیث کے اندر معروف ہے، میں انشاءاللہ اس پہ بھی بات کروں گا. اور ایک دوسرا گروہ یہ ہے کہ جو تحریر کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات مبارک اور سکنات مبارک یعنی جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو فوراً قلم بند کر لیتے. اور اس میں کئی ایک صحابہ تھے جو معروف ہیں جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لکھا کرتے تھے. البدایہ والنہایہ، تاریخ طبری ہو گئی اور تاریخ الاسلامی ہو گئی اور دیگر جو ہے کتب اس حوالے سے اس کے اندر یہ بات مینشن ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لکھا کرتے تھے. تیسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لکھنے کے بعد اس کی تشہیر کرتے تھے. یعنی یوں سمجھ لیجئے عزیزان گرامی کہ ہر صحابی مستقل ایک ریڈیو اسٹیشن تھا جہاں سے 24 گھنٹے اسلامی نشریات جاری ہوا کرتی تھی. جیسے صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام دیکھا
کوئی حدیث سنی فوراً جا کے اس کو قلم بند بھی کیا، اس کو لکھا بھی اور آگے جا کے دوسرے لوگوں تک پہنچا بھی دیا کہ بھائی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ یہ حدیث سنی ہے۔ اور حقیقت کے اندر عزیزان گرامی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لکھنے اور یاد کرنے کو عین عبادت سمجھا کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی نجات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہی امت کے لیے ایک گڈ ایگزامپل قرار دیا ہے۔ سورہ احزاب سورہ 33 کی آیت نمبر 21 کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً آپ لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ آیات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے تھی۔ تو صحابہ کرام کے تیسرا طبقہ یہ تھا کہ وہ ایک مستقل تبلیغ کے ساتھ وابستہ تھے کہ رسول کا فرمان سننے کے بعد امت تک اس کو پھیلایا کرتے تھے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہر صحابی مستقل ایک ریڈیو اسٹیشن تھا جہاں 24 آور اسلامی نشریات کا اجرا ہوا کرتا تھا۔ یہ 3 طبقے ہو گئے۔ اب ان 3 طبقوں کی تفصیل کہ یہ 3 طبقے کون کون سے اس میں شامل تھے، لوگ کس کس طریقے سے کس کس اینگل سے ان 3 طبقوں کے اوپر کام ہوا، یہ تفصیل طلب گفتگو ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بارے میں مزید اب تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اسناد حدیث، کیونکہ لازمی سی بات ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نے لکھنے کے بعد لوگوں تک پہنچایا، اور اسناد حدیث کا فن بھی اسی کی دورانی کے اندر شامل ہوا۔ تو یہ کس طرح سے ہوا، یہ کیا چیز ہے اسناد حدیث، اور کیا اسناد حدیث جو ہے اس سے صحیح اور سقیم چیز کا پتہ لگا دیا جا سکتا ہے، یہ ایک سمجھنے والی انتہائی ضروری بات ہے کہ جس کو ہم انشاءاللہ تعالی آج کی گفتگو کے اندر سمجھیں گے۔ تفصیلی گفتگو سے قبل جو ہے دوبارہ موضوع کو ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں کہ ہمارا جو آج کا جو موضوع ہے وہ اسناد حدیث پر ہے، لیکن اسناد حدیث سے قبل اس بات کو ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ حدیث کے حفاظت کے وہ کون سے ذرائع تھے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اختیار کیے تھے۔ جیسے کہ میں نے کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے یہ بات کی وضاحت کی تھی کہ اسناد حدیث اور حفاظت حدیث کے جو 3 طریقے تھے۔ خیر، تو ایک گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے عزیزان گرامی وہ تھا کہ جو حدیث کو حفظ کرتا تھا۔ اس میں سب سے اولین صحابی جسے مصطلح کی کتابوں کے اندر جو ہے مکثرین صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے وہ تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ 7 ہجری میں ایمان لائے اور کچھ 3 یا 3.25 سال کا عرصہ خدمت نبوی میں گزارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حفظ کرنا، یہ آپ کا اہم ترین مشغلہ تھا، اور یہی آپ کا پورا مقصد تھا کہ فرمان نبوی کوئی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹنے نہ پائے۔ اسی لیے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر اور جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 یہ تمام صفحات کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کرتے ہوئے یہ ریمارکس دیتے ہیں کہ اس عرصے میں، یعنی تھوڑے سے عرصے میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5374 احادیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کیا۔ عزیزان گرامی، بلوغ المرام جو ایک کتاب ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اکٹھا کیا گیا ہے، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی شرح کے اندر سبل السلام وغیرہ کی کتابوں کے اندر اور باقی بھی تاریخ کی کتابوں کے اندر اور رجالی کتابوں میں یہ بات معروف ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تقریباً 800 راویوں نے روایت کیا ہے۔ 800 راویوں نے روایت کیا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے کہ جو حفظ حدیث میں بڑے معروف تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حدیث کے حفظ کے معاملے میں صحابہ اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی ہے، خصوصاً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصاری اور مہاجر صحابہ اکرام جو تھے وہ لوگ اپنے کام کاجوں میں، کوئی کھیتی باڑی میں مصروف ہے تو کوئی ذریعہ کسی اور معاش کے اندر میں جو ہے وہ مصروف العمل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں تو رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی کلمہ نکلتا ابو ہریرہ اس کو حفظ کر لیا کرتا۔
ایک دفعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری کتاب العلم جلد نمبر 1 اور چیپٹر نمبر جو ہے وہ 3 ہے اور حدیث نمبر 99 ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے وسلم میں آپ سے بہت ساری احادیث کو جو ہے وہ سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ بسط رداءک، آپ اپنی چادر کو جو ہے پھیلائیے۔ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی چادر کو پھیلایا، رسول نے اس طرح سے چلو کر کے معاوضہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ اپنی چادر کو سمیٹ لے، سینے کی طرف انہوں نے سمیٹا۔ تو ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاوضے کی برکات سے، اللہ کے حکم سے، ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ فوا نسیت شیئا بعدہ، اس دن کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو نہیں بھولے، یعنی یہاں سے رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی لفظ نکلتا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ضبط کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح سے جو ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حدیثوں کو حفظ کرتے تھے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حدیثوں کو حفظ کرتی تھی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس کے علاوہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ تمام صحابہ کرام اپنے حفظ کے اندر معروف تھے، اور مکثرین صحابہ میں ابو ہریرہ ہو گئے، عائشہ ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ کرام یہ معروف تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا جو مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ حدیثوں کو حفظ کیا جائے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو تبلیغ کرنے میں، اس کو یاد کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سمجھتے تھے۔ اور کیوں عبادت نہ ہو، جو کہ نبوت کے موتی کوئی شخص اگر حفظ کرتا ہے اور نبوت کے فرامین پر عمل کرتا ہے تو وہ تو اللہ کی اطاعت ہے، اور قرآن مجید نے اسی اطاعت کا ذکر کئی ایک مقام پر کیا ہے۔ سورہ نساء کے اندر سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59 میں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 65 میں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 115 میں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 89 کے اندر، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 80 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 115 میں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 150 میں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 151 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 113 کے اندر متعدد مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جو ہے اس پر عمل کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ حضرت گرامی، حفظ کا واقعہ کتب رجال کے اندر اور تاریخ کے اندر بڑا ایک زبردست واقعہ آتا ہے ابو ہریرہ کے بارے میں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ ابو ہریرہ معروف تھے اپنے زمانے کے اندر حفاظت حدیث میں، کہ ان کا حافظہ، ان کی میموری جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ تھی۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 50 ہجری کے لگ بھگ کا واقعہ ہے یہ، یعنی مروان بن حکم جو ہے وہ حاکم جب ہوا تو مروان نے سوچا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ امتحان لیا جائے، ان کا امتحان لیا جائے۔ تو لہذا اس نے یوں کیا کہ اس کو ذکر کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الگناہ کے اندر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 44 کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوا ایسا کہ سیدنا ابو ہریرہ کو بلایا، اور بلانے کے وقت جو ہے ان کا ایک سیکرٹری تھا مروان کا، ابو زعزع کے نام سے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم پردے کے پیچھے بیٹھ جاؤ اور ابو ہریرہ سے میں حدیثیں پوچھوں گا تو تم تمام حدیثوں کو قلم بند کر لینا۔ تو اس نے کیا کیا کہ حدیثیں قلم بند کر لی، حدیثیں لکھ لی، اور لکھنے کے بعد جو ہے ان کو کہا کہ آپ اب جا سکتے ہیں۔ 1 سال کے بعد انہوں نے دوبارہ بلایا اور کہا کہ آپ اسی حدیث کو دوبارہ لکھوا دیں جو آپ نے 1 سال پہلے ہمیں حدیثیں لکھوائی تھیں۔ اس دفعہ یہ ہوا کہ پردے کے پیچھے ابو زعزع بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے وہ تمام حدیثیں جو ہے جو لکھا تھا انہوں نے ان کو سامنے کر لیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کہ آپ وہ پچھلی حدیثیں جو آپ نے بیان کی تھیں اس کو دوبارہ لکھوائیں۔ ابو ہریرہ نے فرمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں دوبارہ لکھوا دیتا ہوں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرامی ان احادیث کو دوبارہ لکھوایا۔ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کمال یہ ہو گیا کہ حدیث تو حدیث کی ترتیب کے اندر بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ کیا؟ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے ابو ہریرہ جو تھے اور اس طرح سے دیگر صحابہ، ان لوگوں کا جو حافظہ تھا، ان کی جو میموری تھی وہ جو ہے وہ غیر معمولی میموری تھی، یعنی بڑی اسٹرانگ میموری جسے ہم کہتے ہیں کہ پوری اسناد یاد کر لینا۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، ان کے حافظے کی بھی کیا بات ہے کہ 16,000 حدیثیں جو ہے ان کے استاد نے لکھوائیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس کو ذکر کرتے ہیں تاریخ بغداد کے اندر، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر
2 کے اندر اور صفحہ نمبر 13 سے لے کر جو ہے وہ 27 تک جو ہے سید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے. تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے 16,000 حدیثیں حفظ کر لی. دیگر لوگ لکھ رہے تھے تو لوگوں نے یہ کہا کہ آپ حدیثیں کیوں نہیں لکھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی حدیثیں بیان کیجیے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو جو ہے سننا اور سننے کے بعد لکھی ہوئی حدیثوں کی اپنے حافظے کی بلبوتے پر جو ہے وہ تصحیح کر دی. تو یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے حافظے حد الامکان یقیناً بہت بڑے جو ہے وہ قوی حافظے والے یہ لوگ تھے. تو حفاظت حدیث میں حافظے کا بہت بڑا عمل دخل رہا ہے. الحمدللہ روز اول سے ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اذان گرامی وحی نازل کی تو اس وقت سے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وحی کا پورا سلسلہ محفوظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئی، وہ پورا محفوظ ہے. آپ اس بات کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں اذان گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کے بارے میں کہ ایک صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غالباً 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف العمل رہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں بھی تھے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین میں بھی تھے. بڑے نصیب والے تھے، ظاہر نصیب کہ اتنی زیادہ نصیبے کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عنایت فرما دی. اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق ان پاک باز لوگوں کے ساتھ جوڑ دے. آمین یا رب العالمین. اللہم آمین. اللہم اجعلنا منہم. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال تھے، کہتے ہیں کہ میں اس بات کو جانتا ہوں. لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں رسول اللہ کی داڑھی مبارک میں 19 بال سفید تھے. آپ غور کر سکتے ہیں اس بات کے اوپر کہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کا مطالعہ کیا تھا صحابہ کرام نے. اگر ہمارے اگر والد ہیں اور ان کی داڑھی میں اگر بال سفید ہے تو ہم نے کبھی بھی گننے کی جو ہے وہ جسارت نہیں کی، نہ ہی ہم نے کبھی گننا چاہا. لیکن صحابہ کرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ذات مبارک کا مطالعہ کرتے تھے، کس گہری نگاہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ داڑھی مبارک کے اندر 19 بال تھے. وہ کہتا ہے کہ میں نے معلوم ہے مجھے کہ رسول اللہ کی داڑھی مبارک میں 19 بال سفید تھے. صحابہ کرام رسول اللہ کی حرکات کو نقل کرتے ہیں، سکنات کو نقل کرتے ہیں، سب حافظے کی بنا پر ہو رہا ہے. وہ صحابی آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں، حفظ کر لیتے، فون حفظ کر لیا. اب حافظے کا واقعہ ویسے تو بہت زیادہ حافظے کے واقعے ہیں، میں ایک حافظے کا واقعہ آپ کو نقل کرتا چلوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دور میں تھا، تقریباً یہ اذان گرامی 50 یا 58 ہجری کے مابین یہ واقعہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک شاگرد تھے ان کے، بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ شاگرد رشید، ایک شاگرد رشید تھے جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن کی احادیث کو صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے، مسند امام احمد کے اندر بھی ہیں اور دیگر محدثین اکرام نے ان سے احادیث کو قلم بند کیا. وہ کون تھے؟ وہ تھے حمام منبی رحمۃ اللہ علیہ. حمام منبی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک ایسے شخص تھے کہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتہائی قریب تھے. ابو ہریرہ بھی خاص توجہ دیتے تھے ان کے اوپر، حدیثیں جو ہیں وہ ان کو لکھواتے تھے، وہ حدیث لکھتے تھے، حدیث لکھتے ہوئے یاد بھی کرتے تھے. ایک دفعہ اذان گرامی ایک بڑا عجیب واقعہ ہو گیا. اس طرح سے ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ حدیثیں لکھوائیں 139 کے قریب، 139 احادیث لکھوائیں ایک کاغذ پر یا کچھ چیزوں پر، اور وہ ہوا یہ کہ لکھنے کے بعد وہ مخطوطہ جسے ہم کہیں گے مینوسکرپٹ گم ہو گیا. اب ہوا یہ کہ انہوں نے یاد تو کر لی، حدیث لکھی، لکھنے کے بعد یاد ہو گئی، تو انہوں نے حافظے کے بلبوتے پر ان احادیث کو اپنے شاگرد ابو عروہ معمر بن راشد رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کروا دی. ابو عروہ معمر بن راشد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث یاد کرنے کے بعد اپنے شاگرد امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کروا دی. امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو حدیثیں یاد کروائی. تو تقریباً 317 ہجری کے لگ بھگ یہ سلسلہ سند سینہ بسینہ حافظے کے بلبوتے پر احادیث ہوتے ہوتے 317 ہجری کے اندر مسند امام احمد کے اندر یہ 139 کے قریب احادیث جو ہے وہ ضم ہو گئی. دوبارہ سنیے اسناد کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان سے جو ہے حماد بن منبی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پھر ابو عروہ معمر بن راشد رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پھر جو امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت کی ہے۔ اب اذان گرامی جب یہ حدیثیں یہاں پر پہنچی، اب وہ آپ تو جانتے ہیں کہ کلمی جو نسخہ تھا وہ 50 سے 58 ہجری کے مابین گم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم، آپ 1900 عیسوی کے ایک ریسرچ اسکالر گزرے ہیں اور آپ نے تاریخ تدوین حدیث پر بیش بہا کام کیا ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ میں لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا، باہر کسی ملک کی برلین کی غالباً لائبریری تھی، تو کہنے لگے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو ایک ایسے کمرے میں گیا کہ جہاں پر مینوسکرپٹس تھے مسلمانوں کے، جو ہے بزرگوں کے جو ہاتھ کے قلبی نسخے تھے، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ انگریز کا تو کام ہی یہی ہے، جب بھی کسی ملک پر قابض ہوتا ہے تو وہاں سے اچھی چیزیں نکال کے اپنے ملک میں بھر لیتا ہے۔ تو انگریز نے یہی کیا کہ ہمارے جب مسلمانوں کی ممالک پر قابض ہوا تو ہماری تعلیمات جو ہمارے بزرگوں کی تھی، جو لکھی ہوئے ہاتھ کے مخطوطے تھے، اس نے اٹھا کر جو ہے نا اپنی میوزیم کے اندر اور اپنی لائبریری کے اندر سے بھر لیا۔ خیر، یہ ایک الگ گفتگو کا ایک موضوع ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی موقع دیں گے اس پر بھی ایک تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی تاریخ کے حوالے سے۔ تو حمید اللہ مرحوم نے یہ کہا کہ میں لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا اچانک کہ ایک مخطوطہ میرے سامنے نظر آیا، اور یہ مخطوطہ حماد بن منبی کا تھا، جسے اذان گرامی ہم کہیں گے اولڈسٹ کلیکشن آف حدیث، پرانا، انتہائی پرانا ترین کلیکشن نسخہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر یہ ہے، تو انہوں نے فوراً خوش ہو گئے، انہوں نے وہ حماد بن منبی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نسخہ جو 50 ہجری کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لکھوایا تھا وہ ان کو مل گیا۔ انہوں نے اس کو دیکھنے کے بعد جو ہے اذان گرامی مصحف امام احمد کی حدیث سے اس نسخے کو میچ کیا، ٹیلی کیا، آپس میں کمپیئر کیا، کہ کیونکہ جو حماد بن منبی کا جو نسخہ تھا، بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، حماد بن منبی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نسخہ تھا یہ وہ نسخہ تھا لکھا ہوا کہ جو 50 ہجری کے بعد گم ہوا، اور اسی نسخے کو یاد کرتے کرتے 317 ہجری میں مسند امام احمد تک پہنچایا گیا۔ اب دیکھیں، اگر حدیث کی حفاظت، سلسلہ اسناد کی حفاظت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسپانسبلٹیز میں سے نہیں ہے تو پھر بہت کچھ بدل گیا ہوگا، بہت کچھ۔ یہاں تو 10 سال کے اندر بہت کچھ بدل جاتا ہے، تو 317 ہجری اپروکسیمیٹلی تقریباً یوں سمجھنے کہ 350 سال کے عرصے کے اندر یہ روایت سینہ بسینہ نیریٹرز کے ذریعے جو ہے حافظے کے اعتبار سے جو ہے یہ پہنچ کر حدیث مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچایا گیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ مسند امام احمد کھولی، اور کھولنے کے بعد جو ہے بطریق ان حماد منبی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سند کے حوالے سے میں نے دیکھا، اور جب دیکھا اس نسخے کو کہ جو سینہ بسینہ مسند احمد تک پہنچا تو دونوں نسخے کو ملایا تو کہنے لگے کہ حدیث کے الفاظوں میں بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ اب یہ بات علی الاعلان کہی جا سکتی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا اس دین کو، اس شریعت کو، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا ترجمہ کرتے ہیں ہم نے اتارا قرآن، ٹھیک ہے، یہ قرآن صحیح، ہم نے اتارا قرآن، لیکن وسیع ترجمہ ہوگا ہم نے اتارا اس نصیحت کو، اس شریعت کو، اور اس کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل دین قرآن مجید میں نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل دین قرآن اور احادیث کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اسی لیے دونوں کی ذمہ داری، اس کی پروٹیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسپانسبلٹی ہے، اور اللہ پاک نے اپنی اس رسپانسبلٹی کو مکمل کیا، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو قیامت تک لی ہے۔ تو
تو یہ تو تھا ایک حفاظت کا دور کہ حفاظت کی گئی حافظے کے اعتبار سے صحابہ کرام یاد کرتے دورہ کیا کرتے تھے. صحابہ کرام فرماتے جس طرح سے رسول ہمیں قرآن سکھاتے اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں التحیات بھی سکھایا کرتے تھے, ہمیں استخارے کی دعا سکھایا کرتے تھے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن سکھایا بعین اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اپنے فرامین کو بھی سکھایا. ان دونوں کی تعلیم اور تربیت جاری رہی اور ان دونوں کو حقیقت کے اندر ورثہ مانا گیا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا, ڈاکٹر ابی حمید اللہ اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے لوگوں سے کہا بازار کے اندر جا کر کہ لوگوں تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو, بازار میں آپ سارے مسجد میں جائیں اور دیکھیں وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے, آپ کی ہیریٹنس تقسیم ہو رہی ہے, جاؤ وہاں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے میں شامل ہو جاؤ. اب لوگ سارے پہنچے مسجد. اب جب مسجد میں گئے تو دیکھا کہ مسجد کے اندر تو قرآن اور حدیث کا بیان چل رہا تھا, یعنی ایک جگہ قرآن مجید کی تعلیم دی جا رہی تھی اور دوسری جگہ پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تعلیم دی جا رہی تھی. اب یہ سارے لوگ باہر ہیں اور ابو ہریرہ کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے تو کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہے, یہاں تو کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی. ابو ہریرہ نے فرمایا کہ وہاں کیا تقسیم ہو رہا تھا, وہاں کیا ہو رہا تھا؟ کہا کہ وہاں تو قرآن اور حدیث کی تعلیم ہو رہی تھی. کہا تو یہی تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ جو آپ نے امت کے لیے چھوڑا ہے. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو قلم بند کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم جاری کر دیا تھا کہ میری بات کو لکھا کرو. جیسے کہ ایک صحابی تھے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ, جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وسلم ابی داؤد کتاب العلم حدیث کا نمبر 250, اسی طریقے سے امام بخاری صحیح بخاری کتاب العلم جلد نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 3 کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھا کرتے تھے, یعنی کاتبین وحی تھے. کچھ قریش کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی احادیث کو لکھنا بھی انتہائی ضروری ہے. تو انہوں نے اپنے ذوق کے تحت, اپنے گمان کے تحت ان کو یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مت لکھو. صحابی نے لکھنا چھوڑ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ قریش کے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی ہوتے ہیں, تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لکھا نہ جائے. تو اللہ کے وسلم کیا میں آپ کی باتوں کو نہ لکھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, تو سب کچھ لکھ لیا کر. ما یخرج منہ الا حق, آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا کہ میری زبان مبارک سے کبھی بھی حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا. پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت دے دی. آخری جو خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا, حجۃ الوداع کا خطبہ تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو اتنے میں ایک یمنی شخص آیا, اس کا نام امام بخاری نے بتایا رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کا نام جو تھا وہ تھا ابو شاہ. ابو شاہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا کہ اللہ کے وسلم آپ نے جو خطبے میں جو ارشادات بتائے ہیں اگر آپ مجھے لکھوا دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ, آپ نے فرمایا کہ ابو شاہ کے لیے میرے ان فرامین کو لکھ دیا جائے. تو لہذا اس سے یہ پتہ چلا کہ آخری موقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ آخری حج تھا اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے بڑا معروف ہے. تو اللہ کے رسول نے اس آخری مواقع پر بھی لکھنے کا اہتمام کروایا اور قید العلم کے علم کو تحریر کی صورت میں قید کیا جائے. تو صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود بھی اس کو ذکر کرتے ہیں, حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر, اور اسی طرح ذکر کرتے ہیں امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ جامع البیان علم و فضلہ کے اندر, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد, جامع بیان العلم کے اندر ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ احادیث کو قلم بند کیا کرتے تھے. تو جو حفظ کر رہا ہے وہ خود بھی قلم بند میں مصروف ہو چکا تھا. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو قلم بند کرنے کی اجازت دی تھی. اس کی تفصیلی گفتگو
اصولوں کی کتابوں کے اندر الاحکام فی اصول الاحکام ابن حزم کی اس میں موجود ہے، اسی طرح سے الاحکام فی اصول الاحکام آمدی کی ان کے اندر بھی، ان کی کتاب میں بھی یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ذم الکلام و آلہ امام حربی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی کتاب میں بھی یہ تفصیلاً ذکر موجود ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے دیگر کتب رجال اور دیگر کتب جو اصول کی جو کتب ہیں ان کے اندر جو ہے امام شاطبی کی جو ہے الموافقات کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ ہے، اور اس طرح سے دیگر جو اصولوں کی کتابیں ہیں وہاں تفصیل طلب موضوع اس مسئلے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ باقاعدہ علماء نے کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتابیں تحریر کی ہیں، جس پہ انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ کئی سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین تھے جو لکھنے کے عمل کے اندر مصروف العمل تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکات سکنات مبارکہ کو لکھا جا رہا تھا، اور صحابہ اکرام اس کے اندر معروف تھے اور اس کے اندر مصروف العمل تھے۔ انکار نہیں کیا جا سکتا، حقائق ہے یہ، اور یہ ایسے صاف اور شفاف حقائق ہیں جس کو ہم کہیں گے کرسٹل کلیئر فیکٹس۔ یہ کرسٹل کلیئر فیکٹس ہیں کہ جو روایات کے اندر موجود ہیں، اور انکار تو صرف وہی کرے گا کہ جس کی عقل جو ہے وہ پھسل کر جو ہے گھٹنے میں آ چکی ہے، یا پھر وہ ہیرا پھیری کے اندر بڑا معروف ہوگا، یا اس کی عقل کو سلب کر لیا گیا ہوگا، تو وہی شخص ان دلائل کا انکار کرے گا۔ عزیزان گرامی، اسناد حدیث ایک ایسا فن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو دیا ہے۔ میں نے ابھی بتایا کہ صحابہ کرام کے دور میں حدیثوں کو حفظ کیا گیا، پھر اس کے بعد تحریر کیا گیا، اور پھر اس کو باقاعدہ اپنی اپنی گفتگو کے اندر، اپنے اپنی اسپیچز کے اندر، اپنی اپنی تحریروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اسناد کے ساتھ بیان کیا گیا۔ جب فتنے امڑنا شروع ہو گئے تو صحابہ اکرام کے دور میں بھی لوگ حدیث کے بارے میں یہ پوچھا کرتے تھے کہ بھئی آپ سے یہ حدیث کس نے بیان کی، جیسے کہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو قسم دیا کرتے تھے کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ جو حدیث سنائیں تو قسم کھا کر حلفیہ طور پر حدیث سنائیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث کے اندر کہیں انسانی کلام کی آمیزش ہو جائے۔ کیوں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے والا ہے تو انسان، لوگوں سے بیان کرنے والا، جیسے قرآن نبی سے بیان کر رہے تھے، لیکن جس طرح سے قرآن اللہ کا کلام اور وحی ہے، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث بیان کرتے تھے وہ حدیث بیان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تھا، لیکن حجیت کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی تھی، اور دونوں وحی چاہے وہ قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو امت کے لیے ہدایت کا ضامن ہے۔ تو اسی طریقے سے عزیزان گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حدیث کو لوگوں تک پہنچایا، لوگوں نے اس کو حفظ کیا، اور جب دیکھا کہ بہت سارے فتنے نمودار ہو گئے تو صحابہ کرام بھی ایک دوسرے سے جو ہے وہ حدیث کے بارے میں تحقیق کیا کرتے تھے کہ بھئی آپ بتائیں کہ آپ نے یہ حدیث کن سے سنی ہے، آخر کون صحابی ہیں، کیا صحابی کے بعد دوسرے صحابہ اکرام کی گواہ ہے، تو صحابہ اکرام گواہ پیش کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تحقیق کا زاویہ ان کے اندر بھی موجود تھا۔ اس کے بعد جس طرح سے زمانے کروٹ بدلتا چلا گیا، اس طرح سے پہلی ہجری، دوسری ہجری، پہلی صدی ہجری، دوسری صدی ہجری، تیسری صدی ہجری، چوتھی صدی ہجری کے اندر بڑے بڑے علی بن مدینی، یحییٰ بن معین، اور اسی طرح سے جو عبداللہ بن مبارک، اسی طرح سے امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حاتم، امام ابو زرع الرازی، اسی طرح سے مسلم بن وارا، امام عبد الرزاق، امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، امام ابو داؤد، اور اسی طریقے سے امام مالک اور یحییٰ بن سعید، اور اسی طرح سے یحییٰ بن سعید القطان رحمہم اللہ، یہ سارے لوگ اسماء الرجال کے فنون پر اور حدیث کے علل کے اوپر تقریباً اس میں سے لوگ مہارت رکھتے تھے، اور سب کی مہارت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے فنون میں۔ یہ سارے پائے کے اور چوٹی کے محدث تھے، اور یہ سب اسناد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نقل کیا کرتے تھے۔ عزیزان، اسناد حدیث سے بہت کچھ فوائد حاصل ہوئے، اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ الاسناد من الدین، کہ یہ جو اسناد جو ہے یہ دین ہے، کیونکہ اگر اسناد نہیں ہوگی تو جس شخص کا دل چاہے گا، جو چاہے گا، جس طرح سے چاہے گا، وہ رسول کے ذمہ لگا دے گا۔ تو اسناد کے ذریعے ہی اذان گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دفاع کیا گیا۔ اسناد کے ذریعے آج بھی اگر کوئی شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ دے گا تو اسناد کے ذریعے، اسناد کے فن کے ذریعے اس کے جھوٹ کو پکڑا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اسناد حدیث کتنی اہمیت کے جو ہے یہ حامل ہے۔ مثال کے طور پر الکفایہ فی علم الروایہ، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مایہ ناز اور مارکہ آرا کتاب ہے۔ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 114 پر آپ نے ایک
بڑا بہترین واقعہ نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ الکلائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے حمص کے اندر جو ہے عمر بن موسیٰ تشریف لائے. اب وہ عمر بن موسیٰ تشریف لائے تو وہ عزیزان گرامی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ حدثنا شیخکم الصالح، کہ ہم سے روایت کیے آپ کے صالح شیخ نے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار یہ گفتگو میں یہی کہہ رہے ہیں کہ حدثنا شیخکم الصالح، کہ ہم سے آپ کے صالح شیخ نے روایت کیا ہے. تو وہ یہ کہ علامہ کلائی کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کس صالح شیخ کا آپ نام لے رہے ہیں، آخر وہ کون ہے کہ جس کا بار بار آپ حوالہ دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جس شیخ کا حوالہ دے رہا ہوں وہ ہے خالد بن معدان. خالد بن معدان کا حوالہ دے رہا ہوں. تو امام کلائی نے کہا کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ خالد بن معدان کیا آپ سے جو ہے وہ کب ملاقات ہوئی؟ تو کہنے لگے 108 ہجری کے اندر خالد بن معدان کی میری ملاقات ہوئی ہے، اور وہ میرے ساتھ جو ہے وہ جنگ کے اندر تھے، اور وہ جنگ تھی ارمینیا کی جو جنگ تھی، آرمینیا کی جنگ، اس جنگ کے اندر ہی میرے ساتھ تھے. تو ان کو کہا گیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ کہ خالد بن معدان کا جس کا آپ کہہ رہے ہیں، خالد بن معدان 104 ہجری کے اندر فوت ہو چکے تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ خالد بن معدان کی آپ سے کب ملاقات ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ جی خالد بن معدان کی جو ہے میری ملاقات 108 ہجری میں ہوئی ہے اور ارمینیا کے جنگ کے اندر ہوئی ہے. تو ان سے کہا گیا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ کہ خالد بن معدان کا انتقال جو ہے وہ 104 ہجری میں ہوا ہے، یعنی انتقال کے 4 سال کے بعد آپ کی ان سے ملاقات ہوئی، یہ ناممکن ہے. تو لہذا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. عزیزان گرامی یہ واقعہ بھی اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ ان کی چوری پکڑی گئی رجال کے فن کے ذریعے. اگر امت میں اسماء و رجال کا فن نہیں ہوتا تو کیسے چوری پکڑی جاتی؟ ایک واقعہ جو ہے وہ بڑا کتابوں کے اندر موجود ہے. تمہید کے اندر امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کتاب صفحہ نمبر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 51 کے اندر یہ ایک واقعہ موجود ہے. کہتے ہیں کہ امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک اعرابی آتا ہے اور کہتا ہے کہ امام سفیان یہ بتائیے کہ ایک عورت ہے وہ حج کے لیے گئی ہے اور اس کو اتفاق ایسا ہوا کہ اس کو پیریڈز آ گئے، اب عورت کیا کرے گی؟ امام سفیان نے فرمایا کہ وہ حج کے سارے ارکان ادا کرے گی لیکن بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی. تو اس شخص نے کہا کہ آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ یعنی کوئی حدیث ہے؟ اور کہا میرے پاس حدیث ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، رسول نے ان کو حکم دیا کہ حج کے اندر سارے کام کرو سوائے طواف کے. پھر کہنے لگے کہ کیا آپ کے پاس امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنے کی کوئی سند ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس سند بھی ہے. کہا کہ ہم سے عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا، انہوں نے جو ہے وہ اپنے باپ سے بیان کیا، اور ان کے والد گرامی نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے. تو اس عربی نے کہا کہ آپ کے پاس بہترین سند ہے، بہترین بلاغ ہے آپ کے پاس. عزیزان گرامی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تابعین کے دور میں اور تبع تابعین کے دور کے اندر یہ سلسلہ سند موجود تھی، اور سند کے اعتبار سے وہ احادیث کو پوچھا کرتے تھے. ایک واقعہ جس کو امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمہ میں صلاح علوم الحدیث پر بڑا معروف مقدمہ ہے اور بہترین مقدمہ ہے. یہ پوری کتاب ہے جس کو جو ہے حافظ ابن حجر نے جس کے اوپر کام کیا ہے، علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کام کیا ہے النقد کے نام سے، جسے ابن حجر رحمۃ اللہ نے کام کیا. تو اسی کتاب کے اندر یہ واقعہ صفحہ نمبر 344 کے اندر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صاحب مستدرک امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف رکھتے تھے. تو کسی نے وہ ایک شخص آیا، ان کا نام تھا ابو جعفر محمد الکشی. ابو جعفر محمد الکشی وہ آ کر روایات بیان کرنے لگ گیا، اور روایات بیان کرتے کرتے وہ کہتا ہے کہ ہم سے عبد بن حمید نے نقل کیا ہے. تو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی ہے جو آپ عبد بن حمید سے روایت کرتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ میری پیدائش جو ہے 260 ہجری میں ہوئی ہے. تو امام حاکم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو یہ عبد بن حمید سے روایت ذکر کر رہا ہے، اور عبد بن حمید اس کے پیدا ہونے سے 13 سال پہلے دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. یہ کیا تھا؟ اسماء الرجال کا فن. اسماء الرجال کے فن کے ذریعے ان کی اس غلطی کو پکڑ لیا گیا. ایسے انگنت واقعات اسماء الرجال کی کارکردگی پر اسماء الرجال کی کتب کے اندر اور فنون کی کتب کے اندر موجود ہے. میں پھر کہتا چلوں کہ یہ بات
صرف امت مسلمہ کے تفاخر میں سے ہے. یہ چیز، یہ تحقیق صرف اسی امت کو نصیب ہوئی ہے. اس امت کے علاوہ دیگر ادیان کے اندر کسی کو بھی یہ تحقیق کا زاویہ نصیب نہیں ہوا. ایک اور واقعہ لے لیجئے. جب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الاعلام بالتوبیخ لمن ذم التاریخ کے صفحہ نمبر 10 اور جلد نمبر 1 کے اندر یہ ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ہوا ایسا کہ کچھ یہودی لوگ جو ہے، یہ تقریباً 447 ہجری کا واقعہ ہے، اور قائم کے وزیر اعلیٰ ابو القاسم کے پاس آتے ہیں. یہودی لوگ 447 ہجری کا واقعہ ہے، قائم کے وزیر اعلیٰ ابو القاسم کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط موجود ہے، اور اس خط کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہودیوں سے جزیہ ساقط ہے. اب وہ خط دکھائے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر کچھ صحابہ کرام کی مہر ثبت بھی تھی، کچھ صحابہ کرام کے دستخط بھی تھے، کچھ صحابہ کرام کی گواہی، جیسے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اسی طرح سے جو ہے یہ ایک اور صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یعنی ان دونوں کی بھی گواہی اس کے اندر موجود تھی، ان کے دستخط موجود تھے. اب ابو القاسم صاحب نے یہ خط تو لے لیا. خط لینے کے بعد اس وقت کے محدث الثقہ الحجہ الحافظ شیخ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا، اور آپ سے کہا کہ جی آپ یہ خط لیجئے اور آپ دیکھیں کہ کیا یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نہیں ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 447 ہجری کے اندر اسماء الرجال کے فن کے ذریعے اب اس خط کو دیکھا جائے گا کہ کیا یہ رسول کا خط ہے کہ نہیں ہے. الاعلام بالتوبیخ لمن ذم التاریخ کے صفحہ نمبر 10 جلد نمبر 1 پر یہ واقعہ مرقوم ہے کہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ نے جب اس خط کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ خط جھوٹا ہے. سبحان اللہ. پوچھا گیا بھئی یہ خط جھوٹا کیسے ہے؟ کہا کہ بھئی خط یہ جھوٹا اس لیے ہے، خیبر جس روز ہوئی اس سے 1 سال کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یعنی فتح مکہ کے روز سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور یہ خیبر کا جو خط کا جو مسئلہ ہے وہ 1 سال قبل کا ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دستخط ہیں، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایمان لانے سے 1 سال پہلے دستخط کیوں کر سکتے ہیں؟ وہ تو ایمان ہی نہیں رہتے. تو غلطی ایک یہ پکڑی گئی، جھوٹ یہ پکڑا گیا، اور دوسرا یہ تھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ یوم قریظہ کے دن انتقال کر گئے تھے، یعنی خیبر کے روز سے تقریباً 2 سال قبل ہی بنو قریظہ کے ایام کے اندر ان کا انتقال ہوا. تو لہذا جس وقت خیبر کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے جزیہ ساقط کر دیا ہے، تو یہ خط کے اندر یہ جھوٹ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط نہیں تھا. ایک صحابی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ 1 سال کے بعد، خیبر کے 1 سال کے بعد فتح مکہ کے روز ایمان لائے. پتہ چلا کہ یہ صحابی اس کے اندر موجود نہیں ہیں، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اس خط کو لکھنے سے 2 سال قبل یوم قریظہ کو ہی انتقال کر گئے تھے. تو لہذا جان گرامی خطیب بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ خط جھوٹا ہے. تو اس طرح سے امت کے اندر اسماء الرجال کے فن کے ذریعے جھوٹ اور صحیح کا پتہ لگایا گیا ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے اور یہ بات سچی ہے. الحمدللہ اذان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا جو بلاغ ہے، جو ابلاغ جو ہے، جو طریقہ کار ہے اسناد حدیث، وہ مکمل محفوظ ہے. تو یہ ابلاغ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث کی سند ہیں، اسناد ہیں، الحمدللہ 1400 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، یہ ساری کی ساری سندیں محفوظ ہیں. آپ اذان گرامی اس سند کی بات کرتے ہیں. میری جو سند الحمدللہ میں تو حقیر ہوں، اور اسلام کے اندر میرا جو مقام ہے وہ 0 ہے، 0 ہے. میں تو ایک طالب علم ہوں. الحمدللہ مجھ حقیر کی سند بھی آج کے دور میں محفوظ ہے، اور میری سند بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سند پہنچتی ہے میری، وہ اس طریقے سے پہنچتی ہے زانی گرامی، تقریباً مجھ سمیت یہ 25 واسطے ہیں. مجھ سمیت 25 واسطے ہیں، یعنی 25 واسطوں کے ذریعے مجھ سے جو سند جاری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. مثال کے طور پر میرے جو استاد ہیں جن سے میں نے بخاری شریف کی سند حاصل کی ہے، وہ ہے محمد بن عبداللہ شجاع آبادی حفظہ اللہ تعالی. آپ نے جن سے حاصل کیا ان کا نام ہے شیخ ابی سعید شیخ الدین الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے جن سے حاصل کیا ان کا نام ہے شیخ المحدث نذیر حسین الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے جن سے حاصل کیا ان کا نام ہے شیخ
عبد الرحمن بن محمد الشامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جن سے حاصل کیا ان کا نام ہے الشیخ مصطفیٰ بن محمد الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جن سے حاصل کیا ان کا نام ہے الشیخ عبد الغنی النابلسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جن سے سند بخاری حاصل کیا اپنے استاد سے ان کا نام ہے شیخ محمد تقی الدین عبد الباقی الحملی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے جس استاد سے نام سنا ان کا نام ہے الشیخ ابی عبد الرحمن الحجازی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جن استاد سے سنا بخاری شریف کا سماع کیا اور جو ان کی سند پہنچتی ان کا نام ہے الشیخ محمد بن محمد ابن شہیر الکماش رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جن سے حاصل کیا ان کا نام ہے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے صحیح بخاری کی سند کو حاصل کیا ان کا نام ہے شیخ ابی اسحاق ابراہیم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے جن سے سند حاصل کیا ان کا نام ہے شیخ احمد بن ابی طالب الصاخی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جن سے حاصل کیا الشیخ سراج بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ الزبیدی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جن سے حاصل کیا ان کا نام ہے الشیخ ابی الوقت عبد الاول الحربی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جن سے حاصل کیا ان کا نام ہے الشیخ ابی الحسن الداؤدی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جن سے سند حاصل کیا ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ السرخسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جن سے سند حاصل کی ان کا نام ہے الشیخ ابی عبداللہ محمد بن یوسف الفربری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جن سے سند حاصل کی ان کا نام ہے امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جن سے حاصل کیا ان کا نام ہے عبداللہ بن زبیر الحمیدی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جن سے سند حاصل کی ان کا نام ہے امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے سند حاصل کی ان کا نام ہے یحییٰ بن سعید الانصاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جن سے سند حاصل کی ان کا نام ہے محمد بن ابراہیم التیمی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن ابراہیم التیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے سند حاصل کی ان کا نام ہے القبہ بن وقاص اللیثی رحمۃ اللہ علیہ، القبہ بن وقاص اللیثی رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے سند حاصل کی ان کا نام ہے سیدنا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی جن سے سند حاصل کی وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عزیزان گرامی، یہ پورے 25 واسطے تھے مجھ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تک جو میں نے آپ کو زبانی سنائے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب مجھ حقیر کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک محفوظ ہے تو کیوں کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سندیں محفوظ نہیں ہوں گی؟ یہی تو اس امت کے لیے فخریہ بات ہے کہ راویان حدیث کی بھی اسناد آج بھی محفوظ ہیں۔ عزیزان گرامی، حقیقت ہے، دیکھیں روگردانی مت کیجیے، حقیقت ہے، تسلیم کیجیے اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ ہیں، آپ کی حدیثوں کی سندیں محفوظ ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی حفاظت کی مکمل طور پر ذمہ داری لی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے اور پورا کرے گا، اور قیامت تک اس دین کو محفوظ رکھے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام نے اپنے اپنے دور کے اندر رسولوں کی حدیثوں کو لکھا، یاد کیا، امت تک پہنچایا، اور الحمدللہ جیسے یہ دین نازل ہوا تھا رسولوں کے دور میں، یہ دین آج بھی صحیح سلامت ہے، ایسے ہی اور قیامت تک باقی رہے گا۔ جو شخص ہدایت کو پانے والا چاہتا ہے ہدایت کو، تو کتاب و سنت کے ساتھ ضم ہو جائے، کتاب و سنت سے جو ہے اپنے لیے ہدایت حاصل کرے، انشاءاللہ تعالی ہدایت اس کے لیے مل جائے گی۔ اس حوالے سے اسلام کا مقابلہ دیگر کوئی مذہب کبھی بھی کسی حوالے سے کوئی مذہب نہیں کر سکتا۔ اسلام ہمیشہ ہے، اسلام ہمیشہ رہے گا، اسلام اللہ کا دین ہے، یہ تمام تغیرات، تمام غلطیوں سے اور تمام لغزشوں سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن حدیث کا فہم دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔